پرے مجھے ایسی باتیں پسند نہیں، میں غدائے نوری ہوں اے خضر، میں غدائے نوری ہوں اے خضر، میں غدائے نوری ہوں اے خضر، میرا دین عشق رسول ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کسب الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ آئیے حضرات، اب جس کا ہمیں انتظار تھا، خلیفہ حضور قاضی گجرات پیر طریقت حضرت سید محمد سباپو کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اب حضرت کی نورانی بیان کو سنے اور قلب جگر کو الحمدللہ علم و نصیحت لے کر ہم لوگ اس محفل سے جائیں۔ آئیے حضرات، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، سیدی و مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول۔ میرے دوستوں، میرے برادروں، آئیے سید صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ذرا بلند آواز سے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، نعرے سے ہم باطل کی قلوں کو بھی توڑ سکتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، پنجے تن پاک کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آواز زیادہ کرتا ہوں، بولیے۔ معزز سامعین کرام، بالخصوص محب گرامی وقار حضرت علامہ محمد اسلم صاحب قبلہ رضوی و محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا محمد جاوید رضا صاحب قبلہ رضوی و محب گرامی ثنا خان مصطفیٰ علی جناب محمد حسین صاحب قبلہ، سرمد کی عوام، پردہ نشین ماں بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا آواز زیادہ کر دو نا۔ الحمدللہ، اس میں پرابلم ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک بے شک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ایضاً حال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی وصدق رسولہ النبی الامین المقین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاکرین الذاکرین والحمد للہ رب العالمین. لگتا ہے نیند تے ویلا ماڑو سمی میں نہ ہوندا ماحول گرم نہیں تھا جی اتری ساری نات پڑھی ہوئے پائے محمد حسین با ماحول گرم نہیں تھا تھکان ہوئے لوتی ماڑو ہوا لیکن عاشق ہوتا ہے نا عاشق کو تھکان نہیں لگتی. بے شک بے شک عاشق کیسا ہوتا ہے پتہ ہے ابھی محمد حسین نے کہا نا کروں تیرے نام پہ جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق جو ہی ہے پائیں ویسے وہ دوتا ڈین جو سرکار کے عشق میں بلند آواز سے پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ ہاتھ اپاڑی نے پکارو یا رسول یا اللہ رسول اللہ بلند آواز سے پکارو یا رسول یا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. માથા કૂટ કરેલા વિનો તડે પાયો વોલ્યુમ વધારે હવે તો યા રસૂલલ્લાહ में वॉल्यूम निंडो आए जे दिल मंजा जेतरो सरकार जो इश्क आए ये इश्क बतायो आज अकड़ी न्याणी जी निकाह जो ही प्रसंग है अन में महफिल सरकार जी है अने आई जो इश्क नारणो आए कि सरकार सा जो इश्क कितरो आए ताकत आवे एतरी आवाज से पुकारो या रसूलल्लाह या रसूल वसल्लम. माशाअल्लाह. आइए कुछ बातचीत करें कुछ नसीहत दें कुछ आपसे नसीहत लें. उससे पहले अहले सुन्नत वल जमात के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम और आप सब मिलकर के दोनों आलम के ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का मुकद्दस नजराना पेश करें. पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज से दरूद पाक का नजराना पेश करें. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दोस्तों जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि आज का ये मुकद्दस इजलास मोहम्मद उमर साहब की शहजादी कुलसुम बानू के अक़्द के ताल्लुक़ से रखा गया है. हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती. आका फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है. फमन रगेबा अन सुन्नती और जो इसका इनकार करे फलैसा मिन्नी वो हम में से नहीं है. आई करनी है तो करो न करनी है तो आंजी मर्जी बाकी निकाह जो इनकार करे वारो मुसलमान नहीं. ये सरकार की हदीस है. और आजकल फैशन होता है यहाँ केयर करे भाई शादी क्यों करे. हालांकि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिससे हमें बचना चाहिए. ये हमारे लिए जरूरी है. बात बहुत छोटी सी है दिमाग में बैठ जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे. कुछ हमारे नौजवान बात करते हैं ये झंझट में पाए नो को ध्यान नो करावे. यहाँ जो इनकार करे वालों सरकार उठे तो फलैसा मिन्नी मुंह में से नहीं. तो हमको ये ख्याल रखना चाहिए जबान का इस्तेमाल दुरुस्त किया जाए. और ये तो भाई खुशी का मौका है. अल्लाह ताला हर माँ बाप को ये
موقع نصیب فرمائے کہ وہ اپنے بچے کی اپنی بچی کی نکاح دیکھ پائے، کیونکہ یہ ایسا خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک بار ہی میسر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کے تعلق سے اتنی نعمتیں اور اتنی برکتیں رکھ دی ہیں کہ اگر بتا دی جائیں تو دن کے دن جو ہے کم پڑے۔ نکاح کیا ہے؟ بری نظر سے، بد نظر سے بچاتا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ مکمل ایمان کی نشانی۔ نکاح کیا ہے؟ جو سب سے بڑا گناہ ہے زنا، اس سے ہم کو بچاتی ہے یہ نکاح۔ کوئی عام فہم نہیں ہے، لیکن آج کا یہ ماحول ہوتا ہے، کچھ خرافات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھائی نکاح ہوئے تو میار اور بغیر نکاح نہ تھی، بھٹو تو آواز نہیں چھڑ گئے، ڈھول نے ڈی جے تاؤں نے چھڑ گئے۔ ارے قربان جاؤں، یہ تو فاطمہ کی غلام کی نکاح ہے، فاطمہ کی کنیز کی نکاح ہے، میری ماں فاطمہ زہرا کی نکاح کیسی ہے؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کیسی نکاح ہے؟ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی نے اعلان کیا کہ میں اپنی بچی فاطمہ کی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ اپنا اپنا پیغام لے کے جا رہے ہیں۔ نبی وہ ایک رواج تھا کہ وہاں پہ دولہا میاں خود اپنا پیغام لے کے جاتے ہیں، تو سب کے پیغام سرکار نے سنے۔ آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کی بارگاہ میں آئے، علی کیا کر رہے ہو؟ بولے بیٹھا ہوں۔ بولے جاؤ سرکار کے پاس جاؤ اور ان کی بیٹی فاطمہ سے ہاتھ مانگو۔ بولے میں غریب آدمی، میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، میں کس طرح سے ہاتھ مانگوں؟ بولے تم مانگو تو صحیح۔ وہ دونوں عالم کے سردار ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ اب مولا کائنات سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ وہ خدا کا شیر جب آقا کی بارگاہ میں آیا ہے، پیر لرز رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا یا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ بولے علی کس لیے آئے ہو؟ فرماتے ہیں میں آپ کی شہزادی فاطمہ کی نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اچھا، نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ علی کیا ہے تمہارے پاس؟ بولے یا رسول اللہ میرے پاس ایک زراف ہے، وہ جو چھڑی جیسا ہوتا ہے، جو گھوڑے کو چلانے کے لیے کام لگتا ہے۔ بولا اچھا، اور کچھ؟ بولے کچھ نہیں۔ اب یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کرم دیکھیں، کہتے ہیں علی اسے بازار میں بیچ کر کے فاطمہ کی مہر کا انتظام کر لو۔ یہاں آقا نے منع نہیں کیا، بلکہ مہر جو فکس تھی پیو، کہ مہر جو انتظام کرے گی۔ اب مولا علی وہ زراف بازار میں لے کر کے گئے ہیں، سامنے حضرت عثمان آ رہے ہیں۔ کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ مولا علی فرماتے ہیں کچھ نہیں، بس آج تو میری قسمت کی معراج ہے کہ آج رسول کی بیٹی میرے عقد میں آنے والی ہے، اور مصطفیٰ نے میری گزارش کو سن لیا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ زراف لے کر کہاں جا رہے ہو؟ بولے آقا نے فرمایا ہے کہ اسے بیچ کر کے مہر کا انتظام کر لوں۔ بولے اچھا بیچنے جا رہے، کتنے میں بیچے گے؟
بولے 10 سکوں میں بیچوں گا. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں 10 نہیں، میں اس کے 60 سکے دیتا ہوں، ذرا آپ مجھے دے دو. اب حضرت عثمان نے وہ ضراف لی، 60 سکوں میں سودا فائنل ہوا، فکس ہوا. پھر علی جب مڑ کے جانے لگے تو حضرت عثمان فرماتے ہیں ٹھہرو علی، یہ ضراف تم نے مجھے بیچی، اب اس کا مالک میں، اور میں یہ ضراف سب سے پہلے تمہیں نکاح کا تحفہ دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد. کیا بات. یہ صحابہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا. بے شک بے شک. ہمیں ان کی زندگی سے بھی تھوڑا سا درس لے لینا چاہیے کہ صحابہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے اور ان کا طریقہ بھی کتنا لاجواب ہوتا تھا. اب حضرت علی کی ضراف بھی اپنے پاس حضرت عثمان کے تحفہ ہے، آ گئی، 60 سکے آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سرکار نے کہا چلو انتظام کرو. آقا علیہ السلام فاطمہ کو جہیز دینے کی تیاری کر رہے ہیں. کیا؟ ایک کھجور کی چٹائی، 2 مٹی کے چھوٹے برتن، ایک مٹکا مٹی کا اور 2 مٹی کے گلاس. یہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہیز تحز. اور آج اے سی کھا دو، فریج وغیرہ میڑ نہیں اچھے، ٹی وی تاں وغیرہ ہلے جنوں، یہ ماحول ہوتا ہے. لیکن ماں فاطمہ اس میں بھی خوش ہیں، بے شک بے شک. کیونکہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. بے شک بے شک. اب یہ دہیز تیار ہو گیا. اللہ فرماتا ہے اے جبریل، جس طرح دنیا میں علی و فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے تو تم 7ویں آسمان پہ بھی تمام فرشتے جو ہیں ان نکاح کی زیارت کرو. سبحان اللہ. واہ. تمام فرشتے حاضر ہیں. آسمان و زمین کی اتنی سی باریک جگہ بھی خالی نہیں جہاں جنات، انسان اور فرشتوں کی جماعت حاضر نہ ہو. ایسی شاندار نکاح. سبحان اللہ. بے شک. میرے آقا فاطمہ زہرا سے اجازت لینے جا رہے ہیں. قربان جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں عالم کے مالک و مختار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، سرکار ہیں، سردار ہیں. کیسے ہیں کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسے آقا جو ہے کس کے پاس جا رہے ہیں جس سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور بنت نور جوز نور ام نور نور. سبحان اللہ. سبحان. نور کی بیٹی، نور کی بیوی اور نور، 2 نوروں کی ماں. کیا بات ہے. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. سبحان اللہ. یہ پورے عالم کے سردار ہیں اور بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. اجازت لینے جا رہے ہیں. کہ فاطمہ بیٹا، میں محمد علی کی طرف سے نکاح کی اجازت لینے آیا ہوں، بتاؤ مہر میں کیا چاہیے. اب اختیار والے ہیں. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میرے ابا، اے اللہ کے حبیب، مجھے مہر میں آپ کی امت کی بخشش چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا نے اصرار کیا فاطمہ کچھ اور مانگ لو. یہ 60 سکے علی لے کر کے آئے ہیں، یہ مہر میں مانگ لو یا کچھ اور مانگ لو. قسم خدا کی تم کو جو مانگو گی عطا کروں گا، لیکن کچھ اور مانگ لو. فاطمہ ضد پر ہے، نہیں ابا حضور، میں نے غاروں میں آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے،
میں نے سجدوں میں آپ کو امت کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے جگہ جگہ پہ آپ کے منہ سے یہی صدا سنی ہے کہ رب ہب لی امتی. اب مجھے ابا حضور کچھ نہیں چاہیے. اگر فاطمہ کی مہر ہوگی تو امت کی بخشش ہی ہوگی، ورنہ فاطمہ یہ نکاح نہیں کرے گی. بے شک بے شک، سبحان اللہ. واہ. اللہ فرماتا ہے جبریل بیٹھے ہو جاؤ، جلدی میرے مصطفیٰ کو پیغام پہنچا دو، اللہ نے فاطمہ کی مہر کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. سزا تو دے گا لیکن جو ایمان پہ ہوگا یقیناً جنتی ہے. اگر ہم بخشے بھی جائیں گے تو صدقہ ہوگا ماں فاطمہ کی مہر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا ماں فاطمہ کی مہر. قسمت والی امت ہیں ہم، کہ وہ امت ہیں کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں کی تمنا ہے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ تیری نبوت نہیں چاہیے، مجھے بس مصطفیٰ کا امتی بنا کر کے پیدا کر دو. وہ امت میں سے ہم ہیں. سرکار نے مہر میں امت کی بخشش قبول کی، اللہ نے قبول کیا اور فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا. اب نکاح کے بعد کا ماحول، میں آج یہ بات کیوں کر رہا ہوں پتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر میں آج ایسا ماحول ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلوار کھینچا جاتے ہیں. ابھی کہا بتائیں نا کہ وہ ٹھاوے تا وجہ کھرا پڑا اترا بتا نو وجہ سجو گام سنے. رشتوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، رشتے ٹوٹنے تک آ جاتے ہیں. تو ہمیں ہمارے بزرگوں کی زندگی سے درس لینا چاہیے. اب ماں فاطمہ زہرا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار مولا علی اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، گھر میں انٹر ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، دیکھا سامان جو ہے تھوڑا سا بکھرا ہوا پڑا تھا. اب مولا علی فرماتے ہیں لگتا ہے آج گھر میں کام نہیں ہوا. یہ دیکھیے، لگتا ہے آج گھر میں کام نہیں ہوا. فاطمہ زہرا فرماتی ہاں کام تو آپ ہی کرتے ہیں، ہم تھوڑی کرتے ہیں. مولا علی تھوڑا سا غصہ لے کر کے مسجد نبوی کی طرف چلے گئے. اب میرے آقا کی ایک عادت کریمہ تھی کہ جب نماز ظہر کے لیے جاتے تو چند لمحوں کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ ضرور جاتے. میرے آقا گئے گھر پہ فاطمہ زہرا کے، حالانکہ وہ تو عالم الغیب تھے، ان سے کچھ چھپا نہ تھا، لیکن ہم کو درس دینا ہے. کہتے ہیں فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ یہ نہیں کہتی کہ جھگڑا ہو گیا ہے کہ بات، یہ بس کہ یا رسول اللہ کچھ بات ہو گئی ہے. میرے آقا سمجھ گئے، صحابہ کو بھیجا، علی جہاں ہو دیکھ کر کے آؤ. علی کہاں؟ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس لے کر کے آؤ. اب یہ باپ کی ذمہ داری سرکار نبھا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس لے کر کے آؤ، جہاں ہے وہاں دیکھ کر کے آؤ. تو صحابہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں دیکھا. وہاں پہلے کی مسجد ایسی ہوا کرتی تھی کہ مٹی کی زمین ہوا کرتی تھی. اب مولا علی اسی مٹی کی زمین پہ سو رہے ہیں، ہاتھ کا تکیہ بنا کر کے. تو صحابہ آئے، بولے مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں. آقا خود بذات خود جو ہے مولا علی کے پاس گئے. اب مولا علی مٹی کے اوپر سو رہے ہیں. مٹی آپ کے چہرے مبارکہ پہ لگ چکی ہے، کپڑوں پہ لگ چکی ہے. آپ نے جب کروٹ بدلی ہے تو آقا علیہ السلام
اپنا جو ہے رومال مبارک نکال کر کے آپ کا منہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کم یا ابو تراب، کم یا ابو تراب، یعنی کہ مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، مٹی کے باپ۔ یہ آقا کی عادت کریمہ تھی کہ جو نام دے دیتے صحابہ پھر وہی نام سے پہچانے جاتے تھے، کم یا ابو تراب۔ اب مولا علی کی آنکھیں کھلی ہیں، دیکھتے ہیں یا رسول اللہ، بولے علی کیا ماجرا ہے؟ بولے کچھ نہیں ہے، آپ مجھے حکم دیتے میں آ جاتا، سرکار آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بولے آج مجھے حکم نہیں دینا تھا، آج میں ایک باپ کی طور پہ تم سے تمہارے سامنے آیا ہوں، فاطمہ کی جو غلطی ہو اسے معاف کر دو۔ بولے میرے آقا، میرے ماں باپ، میرے ملجم، میرے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب مولا علی گئے اپنے گھر، فاطمہ زہرا نے سلام کیا، علی نے جواب دیا، سمادھان۔ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ہوا کرتی تھی، کیا جھگڑا تھا، کیا بات تھی، سب بھول جانا، فوراً جو ہے سمادھان، بات پوری۔ اور ہمیں بھی ہمارے بزرگوں کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور ان کی سیرت مبارکہ پہ عمل کر کے ہماری زندگی کو بنانا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے کہ ان کے جیسے ہو جاؤ، لیکن 100 میں سے 10% تو ہم بنے۔ قسم خدا کی اگر ماں فاطمہ زہرا کا ذہن تھوڑا سا بھی اگر ہماری بچیوں کے اندر آ جائے اور مولا علی جیسا ذہن تھوڑا سا اگر ہمارے بچوں کے اندر آ جائے تو کبھی بھی کسی بچے کی طلاق نہیں ہوگی۔ صبر اور شکر کسے کہتا ہے؟ فاطمہ زہرا سے سیکھیے۔ شوہر کی فرما برداری کسے کہی جاتی ہے؟ وہ ماں فاطمہ زہرا سے سیکھیے۔ اگر واقعی میں سیکھ لیے تو اپنی زندگی تو سنور جائے گی ہی، لیکن آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوستو عزیزو، یہ نکاح کا موقع ہے، مبارک موقع ہے، اور ایسی بات کرنے کی وجہ یہ ہے، تڑاکے بھڑاکے والی تقریر تو بہت کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی بات ہو جائے کہ انسان جو اپنے گھروں کے اندر میں جو فضول کی جسے گالی کہا جاتا ہے بچوں کے سامنے بولتے ہیں، وہ بچے پھر باہر جا کر کے بولتے ہیں، اور یہ ماحول ہمارا ہو جاتا ہے۔ ایسا ماحول یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ فاطمہ زہرا کے بچوں کو دیکھیں، وہ بھی چاند سے بڑھ کر کے خوبصورت ہیں، حسن ہے، حسین ہے، ایک مصلح اعظم ہے، ایک شہید اعظم ہے، اور ان سے محبت۔ آخری بات کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ علی، فاطمہ اور مصطفیٰ علیہ السلام، ان دونوں شہزادوں سے محبت کتنی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے ایک تختی پہ لکھا بسم اللہ، اب دونوں ایک دوسرے اپنی تختیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بھیا میری تختی اچھی، تو حضرت حسن کہتے ہیں نہیں میری تختی اچھی۔ آخر میں کیا ہوا؟ چلو ابا سے پوچھتے ہیں کس کی تختی اچھی۔ اب یہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے، ننھے منھے ہیں، 3 سال کی عمر ہے، ایک کی 3 سال 6 مہینے کی عمر ہے، دونوں بھائی میں 6 مہینے کا فرق ہے۔ اب مولا علی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا حضور فیصلہ فرما دیجئے کس کی تختی اچھی ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ علی فرماتے ہیں مجھے تو دونوں کی اچھی لگ رہی ہے، میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے، ایک کام کیجیے اپنی امی جان سے پوچھ لیجیے۔ اب وہ بچے دونوں جو ہیں
حضرت ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں امی ہم نے پہلی بار بسم اللہ لکھا ہے، آپ فیصلہ کر دیں کہ اس میں دونوں میں تختی اچھی کون سی ہے، کس کی لکھاوٹ اچھی ہے۔ ماں فاطمہ سوچتی ہیں اگر حسن کی اچھا کہا تو حسین برا مان جائیں گے، اور حسین کو اچھا کہا تو حسن برا مان جائیں گے۔ فرماتے ہیں بیٹا میرا کام نہیں ہے، مجھے تو دونوں اچھی لگتی ہے، ایک کام کرو نانا جان کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب وہ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور جانے کا طریقہ ایسا کہ جب آتے تو سرکار اپنی گود میں بیٹھا لیتے اور چومتے نہیں سونگتے تھے۔ نوازوں کو سونگنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ سرکار سے فرماتے ہیں بیٹا کس لیے آئے؟ سرکار نے فرمایا بیٹا کس لیے آئے ہو؟ نانا جان پہلی بار بسم اللہ لکھا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس کی تختی اچھی۔ سرکار نے کہا اگر حسن کا کہا تو حسین برا مان جائیں گے، حسین کا کہا تو حسن برا مان جائیں گے۔ اب وہ دونوں تختیاں آقا نے ایک جگہ رکھ دی، ایک صحابی سے کہا ایک سیب لے کر کے آؤ۔ صحابی سیب لے کر کے آئے، سفرجن۔ آقا کہتے ہیں دیکھو یہ میں سیب ہوا میں اڑاتا ہوں، اگر یہ حسن کی تختی پہ پڑے تو حسن کی تختی اچھی، اگر حسین کی تختی پہ پڑے تو حسین کی تختی اچھی ہے۔ سرکار نے سیب اڑایا، سیب اڑتا اڑتا اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میرے دو ٹکڑے کر دے، لیکن میں یہ دونوں شہزادوں کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ حکم الہی ہوا، سیب کے دو ٹکڑے ہوئے اور دونوں تختیوں پہ جا گرے۔ تو جب ان کے شہزادوں کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ دوستوں بس یہی بات ہے کہ زندگی جیتے تو سب ہیں، لیکن زندگی کیسے جینی چاہیے یہ سیرت مصطفیٰ سے سیکھی جائے، سیرت بزرگان دین سے سیکھی جائے۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر میں پوپڑے کھیل رہے ہیں۔ کیوں کہ آج ہم نے مسجدوں کو بسایا نہیں ہے، مسجدوں کو ویران کر بیٹھے ہیں، اور مسجدوں کو ویران کرنا یہ پورے گاؤں کی تباہی کی نشانی ہے۔ یاد رکھنا یہ بات کو، پریشانیوں کی نشانی ہے، مصیبتوں کی نشانی ہے۔ ہم پوری دن میں محنت مشقت سب کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، جو کھیلنا ہوتا ہے رمتے کھیلتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو چھانڈا اڑی ہوئی ہوا۔ وارے مسلمان پھر کہتے ہیں ڈاٹا دعوت بنائی دیو نے تکلیف گرد منجا بوری ہے، ڈاٹے ثابت کی کم نہ کرے، 5 وقت نماز پڑھ، سوچی بہتر ثابت تولا 5 وقت جی نماز ہے۔ بے شک باپو جی موتا جی کرنے جی ضرور نہیں، 5 گانا نمازی بنی ونو غائب تھی اللہ تعالیٰ روزی عطا کہیں دوان کرے۔ کوئی باپو کے مانی کھائلا دعوت دین دا، باپو خالی مانی کھائلا تعبید بنانے جی ضرور نہیں، اسائیں تعبید بنی گئی۔ میرے دوستو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خیر خوب کی شیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی مختصر میں بیان ہوا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اس میں قصدن سہون کوئی غلطی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا تعالیٰ جس کے یہاں پہ عمر بھائی کے یہاں پہ جو یہ شادی خانہ آبادی ہے، اللہ تعالیٰ دولہا دلہن کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ مولا تعالیٰ اس دولہا دلہن کے اندر میں محبت عطا فرمائے، اور یہ بچی جس گھر میں بھی جا رہی ہے اس گھر میں خیر و عافیت و برکت عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ بچے اور بچی
دنیا میں آخرت میں ایمان کی حالت میں رہیں اور آخرت میں بھی ایمان کے حالت میں اٹھائے جائیں. ہم جتنے حاضر ہیں جو بھی دل میں تمنائیں ہیں زائد مقاصد ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے پورا فرمائے. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزی میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزی میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس کی عظمت کے صدقے وقار حرم، جس کی زلفوں کے صدقے بہار حرم، نوشے بزم پر دیگار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزی میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہبت مصطفیٰ سے یہ رتبہ ملا، سینکڑوں کو صحابی کا رتبہ ملا. خوش نصیبوں کو اس پر یہ تمغہ ملا. اداسوں جن کو جنت کا موجودہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزی میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن سے لریزہ رہا دشمنوں کا چمن، جن سے کانپا صدا ظالموں کا چمن، جگر میں بے شاہدی اور مرحب فگن شیر شمشیر زن شاہ خیبر سیکن پر تڑے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزی میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وجہ تسکین قلب شہ دوسرا
तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ी में हिदायत पे लाखों सलाम मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा का रज़ा फैज़ आबे कमालाते अशा रज़ा साथ अख्तर भी हो ज़मज़मा का रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी का है रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ी में हिदायत पे लाखों والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تشريفا بارگاہ کل ولی اللہ چلے بخش اولا کی تین درود شریف 3 مرتبہ قلب اللہ شریف ماں کا نام زلیخا باپ کا نام عمر 1 مرتبہ الحمد شریف عمر پہ ماں زلیخا پڑھ کر کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب درد دل کے طبیب جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار منت کریں ان کے صدقہ وسیلہ سے جملہ انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین غوث قطب ابدال قلندر مست منظور مستان اوتاد کتنے بھی اللہ کے محبوبین ہیں تمام کی بارگاہ میں نظر کریں بالخصوص سیدی سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نظر کریں اور آج الحمدللہ حضور پناہ ہندوستان عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی 6ٹھی مبارک بھی ہے ان کی بارگاہ میں بالخصوص تحفہ نظر کریں اور مرحوم عمر بھائی اور مرحومہ زلیخا بہن ان کی اصحال ثواب پیش کریں اور جتنے بھی حاضر ہیں تمام اپنے اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پیش کریں الفاتحہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ
کرم کیجیے خدا کے واسطے، آمین مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا عہد شہید کربلا کے واسطے، آمین قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، آمین ہر بلا ہر مصیبت سے بچا لے یا خدا، ہر بلا ہر مصیبت سے بچا لے یا خدا، خواجہ معین الدین حسن چشتیہ کے واسطے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔